السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جوتے یا چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ یہ جوتے یا چپل کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ یا نماز جنازہ پڑھنے کی صحیح صورت کیا ہونی چاہیے؟ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ یہ تمام باتیں ہم سمجھنے والے ہیں۔ بہت سے حضرات کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھتے وقت جوتے اتارنا یا چپل اتارنا پسند نہیں کرتے، ان کو پہنے ہوئے ہی کی صورت میں جو ہے نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں۔ بہت سے حضرات جو ہے ان کو اتار کر ان کے اوپر چڑھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو صحیح مسئلہ کیا ہونا چاہیے، صحیح صورت کیا ہونی چاہیے جس سے ہم نماز جنازہ پڑھ سکیں؟ دیکھیے، تین صورتیں بنتی ہیں نماز جنازہ پڑھنے کی، آپ کے چپل یا جوتے پہننے یا نہ پہننے کے اعتبار سے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ نے کچھ نہیں پہنا ہے، نہ جوتے نہ چپل، آپ ننگے پیر نماز پڑھ رہے ہیں، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ جوتے یا چپل پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نے جو جوتا یا چپل پہنا ہے اس کو اتار کر اس کے اوپر چڑھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہی تین کنڈیشن، یہی تین صورتیں ہو سکتی ہیں نماز پڑھنے کی۔ ان تینوں کنڈیشن، تینوں صورتوں کا آپ حکم سمجھ لیجیے۔ دیکھیے، اگر آپ ننگے پیر نماز پڑھ رہے ہیں تو بالکل جائز ہے، آپ پڑھیے، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیں۔ وہ خاص خیال یہ ہے کہ آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں آپ کھڑے ہیں، وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ وہ جگہ کسی گندگی سے جو ہے آلودہ نہ ہو، کوئی گندگی وہاں پر پڑی ہوئی نہ ہو، جہاں آپ کھڑے ہیں وہ جگہ ناپاک نہ ہو۔ تو ننگے پیر اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو جس جگہ آپ کھڑے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ جگہ پاک ہے تو آپ ننگے پیر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، بالکل جائز ہے، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ جوتے چپل پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو صحیح طور پر تفصیل سے سمجھیے۔ جوتے یا چپل اگر آپ نے پہن رکھے ہیں اور اتار نہیں رہے ہیں، ان کو پہن کر ہی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ جوتے چپل پھر آپ کے بدن کے حکم میں ہیں۔ یعنی جس طرح بدن کا پاک ہونا ضروری ہے اور جو ہے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح جو ہے آپ کے جوتے اور چپل کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ جو جوتے چپل آپ پہن کر پڑھ رہے ہیں، اتار نہیں رہے ہیں، وہ پورا جوتا اور پوری چپل پورا کا پورا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کا اگلا حصہ بھی، اس کا پچھلا حصہ بھی، اوپری حصہ بھی، نچلا حصہ بھی، اندرونی حصہ بھی، جوتا پورا کا پورا، چپل پوری کی پوری پاک ہونی چاہیے، اوپر سے بھی نیچے سے بھی، ایک صورت۔ پھر اس کے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ہے، چونکہ آپ نے پہن رکھے ہیں، آپ کے بدن کے حکم میں ہیں، اب آپ ان کو پہن کر نماز پڑھتے ہیں تو ایک چیز کا خیال اور رکھنا ضروری ہے، جس جگہ آپ کھڑے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ جیسے آپ ننگے پیر نماز پڑھ رہے ہیں تو جہاں آپ پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، تب آپ کی نماز ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ جوتے چپل پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں، اتار نہیں رہے ہیں، تو صرف جوتے چپل کا پاک ہونے سے کام نہیں چلے گا، جس جگہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ دوسری صورت۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ جوتے چپل جو پہن رکھے تھے ان کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ آسان ہے، یہ صحیح صورت ہے۔ اس میں بس ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جوتے چپل کا جو اوپری حصہ ہے جس پر آپ کھڑے ہوں گے وہ پاک ہونا ضروری ہے، اور جو نچلا حصہ ہے، جو تلا ہے، وہ ناپاک بھی ہو تو نماز ہو جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ تیسری صورت آسان ہوتی ہے کہ جو بھی جوتا چپل آپ نے پہنا ہے اس کو جو ہے اوپر اتار کر اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں، اس کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ اگر اس کا نچلا حصہ، اس کا تلا ناپاک بھی ہے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، بس اس کا اوپر کا حصہ جس پر آپ کھڑے ہو رہے ہیں اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو یہی تین صورتیں بنتی ہیں، یا تو آپ ننگے پیر نماز پڑھیں گے، یا آپ جوتے چپل پہن کر نماز پڑھیں گے، یا جوتے چپل کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ تینوں صورتوں کا جو ہے حکم اس ویڈیو میں بتلا دیا گیا۔ ننگے پیر اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے جہاں آپ کھڑے ہیں، اور اگر آپ جوتے چپل پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں تو جوتے چپل بھی پاک ہونے چاہیے، وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے جہاں آپ کھڑے ہیں۔ اور تیسری صورت بہت آسان ہے کہ آپ جوتے چپل کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، بس اوپر کا حصہ پاک ہونا ضروری ہے، نچلا حصہ اور تلا ناپاک بھی ہو تب بھی نماز ہو جائے گی۔ یہ صورتیں ہیں ان تینوں کی۔ تو نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے اس مسئلے کو صحیح طور پر سمجھ لینا چاہیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔